ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کا بادشاہ جو ازل سے ابد تک خدائے محمود ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، حمد اور تعریف اور ستائش اس کے نام کی آسمان پر اور زمین پر ہوتی ہے اور ہوتی رہے۔ آج آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور دل سے ذات الہی کا ممنون ہوں کہ یہ انمول اور خوبصورت وقت آج پھر مجھے ملا ہے کہ آپ کے ساتھ میں آن لائن اس فیلوشپ میں ہوتے ہوئے کی جانے والی پرستش جو ہماری سکائپ آئی ڈی پر ہوئی ہے برکت پا سکوں، اور پھر آپ سب کے ساتھ مل کر کلام پاک کی انمول گہری اور عمیق باتوں کو سیکھ سکوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ماضی رفتہ کی طرح خداوند آج بھی اپنے اس زندہ کلام کے وسیلے سے، چونکہ وہ خود زندہ ہے، جن کے کان ہوں گے ان سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کلام کے سننے اور سمجھنے کے لیے کان کمٹ کرنے پڑتے ہیں خداوند کے حضور، کہ میں صرف اسی کی آواز سنوں اور کسی اور طرف سے آواز نہ آئے۔ اس لیے آپ جو اپنا قیمتی ترین وقت ایثار کر کے آن لائن ہوئے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا اور آپ سے ہم کلام ہوگا۔ اور یاد رکھیے، میں خدا کے کلام کا چھوٹا سا طالب علم اور اس کے ہاتھ میں محض ایک اوزار کی حیثیت رکھتا ہوں۔ وہ ہے جو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ اس کی تعریف اور اس کی ستائش کی بات ہے۔ آج کے دن آپ کے ساتھ مل کر رومی کلیسیا کے نام لکھے گئے ملہم مقدس پولوس رسول کے ذریعہ سے خط کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس خط میں خدا کی راست بازی سے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، اور زیادہ تر جو کچھ ہم نے ابھی تک سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، مقدس پولوس رومی کلیسیا کے مومنین کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ شریعت کا کیا کام رہا اور ہے، اور پھر خدا کے فضل کا کیا کام تھا اور ہے۔ میں اس شریعت کی بات کرتا ہوں جو موسوی شریعت ہے، کیونکہ آج کل بہت ساری شریعتوں کی بابت ہم سنتے ہیں، لیکن میں کسی اور کی بابت نہیں بات کرتا، میں موسوی شریعت کی بات کرتا ہوں۔ اور جب میں فضل کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ فضل ہے جس کا اظہار خدا نے گناہگار انسان سے محبت کرتے ہوئے صلیب کلوری پر کیا ہے، اور اس بڑے فضل
यानी उस मुफ्त बख्शिश के लिए मैं और हर वो जो तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आ गए हैं, जितना भी शुक्र करें वो बहुत कम है। तो हम शरीयत और फजल से मुताल्लिक इस सारे खत में इसी मजमून के तहत बात करते हैं, लेकिन मेन मौजू यही है कि खुदा की रास्तबाजी कैसे हासिल हो सकती है। इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं। आज जिन आयात पर मैं हूं, उन आयात में खुदा की जो कामिल शरीयत है, उस शरीयत के साथ हमारा एक अहम तरीन मसला है और उससे मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं। मसला शरीयत से नहीं है, यह हमारा मसला है। जब हम शरीयत को अपने आप पर लागू होते हुए देखते हैं तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले मैं किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाऊं और आज के लिए जो आयात हैं वो रोमियो 7 बाब और उसकी 7 और 8 दो आयात हैं। और किताब मुकद्दस में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ पर हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। तो गौर फरमाइए कि मुकद्दस पौलुस उन लोगों से बात कर रहे हैं जो शरीयत की पैरवी करते थे, लेकिन अब वो मसीह यीशु में आ गए हैं। उनकी बात हो रही है जो यहूदी पस मंजर से थे, और इवन कई ऐसे भी थे जो गैर कौम से। और जब वो मसीह यीशु में आ गए तो अब भी वो शरीयत को अपने साथ साथ लिए फिरते थे। और मुकद्दस पौलुस उनको ये कहते हैं, भाई आपकी एक टांग तो पुराने अहद में है और एक टांग नए अहद में। तो भाई दो मालिकों की तुम खिदमत कर नहीं सकते, तुम एक ही के हो जाओ। और हम मसीह खुदावंद को भी ये बात फरमाते हुए सुनते हैं कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा मसीह खुदावंद पर भी ईमान है, और इतनी सारी बात तो मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन अगर इस ईमान की बात करें कि मेरा यह ईमान है कि मसीह ने मुझ पापी और गुनाहगार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और अब मैं जब उनके इस अजीम कुफारे पर ईमान लाता हूं तो मुझे गुनाहों की मुआफी और हयाते अबदी का तजर्बा होता है। और उसकी गारंटी यूहन्ना 14:6 में है, जहां मसीह खुदावंद कहते हैं, मेरे वसीला से तो तुम बाप के पास आ सकते हो, लेकिन मेरे वसीला के बगैर नहीं। यहां मुकद्दस पौलुस उन लोगों से बात करते हैं जो फजल के तहत हैं, लेकिन साथ साथ शरा को भी लिए फिरते हैं। और मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि भाई अगर तुम शरीयत की पैरवी करते हो
तो फिर उससे आपकी बख्शिश नहीं है। अच्छी है शरीयत, लेकिन अगर यह समझें कि शरीयत पर अमल पैरा होने के सबब से आप दर फिरदौस में दाखिल हो पाएंगे, तो शरीयत आपको पाकीज़गी के उस मयार तक नहीं पहुंचा सकती। आपको खुदा के फजल पर ईमान लाने की जरूरत है, जिसके वसीला से आप तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आ सकते हैं। अब यहां मुकद्दस पौलुस ये बात बताते हैं कि बस हम क्या कहें, यानी जो कुछ मैं कह चुका हूं, अब उसकी रोशनी में क्या कहें। हरफे आखिर क्या है, निचोड़ क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात का खुलासा, समरी या लुब्बे लबाब क्या है, हासिल कलाम क्या है। वो कहते हैं, क्या शरीयत गुनाह है? वो जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को शरीयत दी, और वही शरीयत आज अहले कलीसा में भी और अहले इस्लाम में भी राइज है, और हम उस शरीयत के कदरदान हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो शरीयत हमें मिली है। और उसके जरिया से मुकद्दस पौलुस बताते हैं कि क्या हुआ। तो पहली बात तो ये कि आप ये कहते हैं कि शरीयत ऐसी है कि वो गुनाह नहीं है। आगे कहते हैं हरगिज नहीं, यानी शरीयत हरगिज गुनाह नहीं है। हां, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं और हम सब ये कहते हैं ये खुदा की तरफ से मिली है, और हम ये नहीं कह सकते कि शरीयत गुनाह है या शरीयत को मानना गुनाह है। नहीं भाई नहीं, यूं तो हम खुदा से कहीं दूर चले जाते हैं। अखलाकियात का सारा दारोमदार शरीयत को बेस बनाते हुए तालीमातुल मसीह पर मबनी है। लेकिन याद रखिए, जहां जहां लोग शरीयत के मानने वाले हैं, वहां आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून है। लेकिन जहां तालीमातुल मसीह की पैरवी हो रही है, वहां आप इस बात को कतई तौर पर नहीं देखेंगे। क्या सबब है कि वो ममालिक जहां पर शरीयत और शरीयत और शरीयत की रट लगती है, वहां से लोग निकल निकल कर उन ममालिक में आते हैं जहां लोग खुदा के फजल के तहत रहते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, तालीमातुल मसीह की अक्कासी उनकी जिंदगियों से होती है, क्योंकि उनके अबो अजदाद इस तालीम के मुताबिक चलते थे। और आज की जो नस्ल है, उनकी रगों में वो खुदा को माने या ना माने, मसीह को माने या ना माने, उनके अबो अजदाद का जो गैरत ईमान और तालीमातुल मसीह का खून है, वो आज इस पुश्त में हमें नजर आता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शरीयत के मानने वाले भाग भाग कर उन ममालिक में आते हैं जहां पर मसीह की तालीमात का दर्स दिया जाता है। और मेरी दुआ है, काश कि वो उन ममालिक से ही ना निकलें, बल्कि शरीयत के उस अम्ब्रेले के नीचे से भी
निकल पाए, आजाद हो सकें और फजल के तहत तालीमातुल मसीह की पैरवी करें, और वो जो जहर आलूद दांत हैं वो निकल जाएं, और फिर दूसरों के लिए जान देना सीख सके। ये एक बहुत बड़ी और अहम तरीन तालीम और मनादी है जो यहां हमें खुदावंद के पाक कलाम में नजर आती है। तो मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि नहीं बाबा, शरीयत गुनाह नहीं है और ना ही गुनाह के बराबर है। अरे ये तो मेरे लिए और आपके लिए फायदामंद है। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि वो कैसे कहते हैं, अगर शरीयत ना होती तो मैं गुनाह को कैसे पहचानता। हाँ, वो कहते हैं बगैर शरीयत में गुनाह को ना पहचानता, मैं बगैर शरीयत के गुनाह को ना पहचानता। इसका मतलब यह है कि शरीयत अच्छी है जिसने मुझे यह बताया है कि गुनाह क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर में आईना ना हो, वैसे इंजते हो नहीं सकता, लेकिन अगर आईना ना हो, स्पेगल मिरर की बात करता हूं, तो आप अपना चेहरा कैसे देखेंगे? कितनी बड़ी दाढ़ी हो गई है या नहीं है? सर के बाल कितने उतर गए हैं? मिरर, आईना हर घर की जरूरत है। और मैं समझता हूं शरीयत का रोल यही है। मुकद्दस पौलुस ये बताते हैं कि शरीयत है तो उसने मुझे गुनाह की तमीज बख्शी है। बगैर शरीयत में मैं गुनाह को ना पहचानता। और आगे कहते हैं मसलन, यानी मैं एक मिसाल देता हूं, मुकद्दस पौलुस बात करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं। अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मैं लालच करता चला जाता। और खुदा के लोगों, वो जो अहकाम अशरा है, जिनको हम 10 अहकाम कहते हैं, जरा सोचें कि अगर वो 10 अहकाम हमारे पास ना हो, हमें मिलते ही ना, तो हम पता नहीं कितने माबूदों की पूजा करते। उन आज भी काट नहीं करते बहुते लोग, लेकिन इसके अलावा हम पता नहीं कहां कहां सिजदे करते फिरते। डेरियों पर बहुत सारे लोग आज भी करते हैं। और यह भी पॉसिबल है कि हम चोरी, डाका, जिनाकारी और झूठी गवाहियां, ये सारे काम आज हो रहे हैं उन लोगों की जिंदगियों में जो खुदा से बागी हैं और खुदा के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं। नाफरमान लोगों की बात करता हूं जिनको दुनिया पसंद है और उखरवी जिंदगी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं उन्हीं की बात करता हूं। मजहब को आड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर शरीयत ना होती तो मुझे कैसे पता चलता कि तू लालच ना कर। इसका मतलब है कि शरीयत अच्छी है जिसने मुझे बताया है कि तुझे लालच नहीं करना। सेकंडली, मैं यहां पर एक और मिसाल देना चाहता हूं कि शरीयत गलत नहीं है। नहीं, हरगिज नहीं। बाज़ औक़ात जब कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी कभी आप भी हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं, इंसान है ना, तो यह मशीन कभी कभी खराब हो जाती है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जहां डॉक्टर्स
بہت ساری ٹر کر کے ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں، وہاں پر شاید ایکس رے کا بھی ہو کہ آپ ایکس رے کروائیں. تو جو ایکس رے ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے، شاید امیج ہمارے لیے سمجھ نہیں آئے گی، وہ پنجرا شاید ہمیں اتنا سمجھ نہیں آئے، لیکن وہ ایکس رے بتاتا ہے کہ اگر تم میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ ڈیفیکٹ کیا ہے اور کہاں پر ہے. ایکس رے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ڈیفیکٹ کیا ہے اور کہاں پر ہے. اب کیا ہم ایکس رے کو الزام دیں گے کہ ایکس رے تم غلط ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو؟ نہیں، ہم ایکس رے کو غلط نہیں کہہ سکتے، بشرطے کہ کسی اچھی لیب سے ہوا ہو تو. اور اب جو خدا کی لیب سے بڑھ کر اور کہاں پر ایسے ایکس رے ہو سکتا ہے جس نے کلیئر کٹ میری بابت اور آپ کی بابت ہمیں بتایا ہے کہ تم کہاں ہو. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم کہاں ہو، اور بعض اوقات خدا کے لوگ اس کلام کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں مشورت دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا کی تابعداری و فرما برداری میں چلیں. شریعت نے انسان کے لیے کچھ سپیڈ لیمٹس رکھی ہوئی ہے. میں مغرب میں رہتا ہوں اور بائی روڈ کچھ دوسرے ممالک میں بھی جو قریب ہے جاتا ہوں، اور اس ملک میں بھی گاڑی چلاتا ہوں، لیکن یہاں پاکستان والا سسٹم نہیں ہے. یہاں پر آپ کی سپیڈ لیمٹس روڈ پر لگی ہوئی ہے، آپ کو اسی سپیڈ لیمٹ کے اندر رہ کر چلنا ہے، ورنہ کئی جگہ پر روڈ کے اوپر ہیڈن کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آپ اوور سپیڈ ہوئے تو وہ فوراً آپ کو کلک کر لیں گے، فلیش کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قانون توڑا ہے. اور آج کل تو وہ جو آپ کا چالان ہے وہ گھر پہ آ جاتا ہے تاکہ آپ آن لائن پے کریں. لیکن اگر کچھ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور ہمیں کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے، بائی دا وے شکر خدا کا کہ ابھی تک میں ان چیزوں سے بچا ہوا ہوں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، بچا ہوا ہوں. اتنے سال پاکستان میں بھی اور پھر یہاں بھی آ کر ڈرائیو کی. لیکن اگر اب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور میں جج کے سامنے جاتا ہوں اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا ہے، ٹریفک اصول توڑا ہے، اس لیے آپ کو فائن ہوگا، اور پھر میں جج کو کہتا ہوں صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گزرے جتنے سال میں نے گاڑی چلائی ہے ویکھو تے صحیح، میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، کوئی ہے چلان میرا؟ تو جج کیا کہے گا؟ اچھا، آپ نے ماضی میں کبھی کچھ نہیں کیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا جج مجھے اس قصور کے سبب سے یہ جو قصور میں نے کیا معاف کر دے گا؟ I don't think so. نہیں نہیں، کیونکہ جو قانون کو توڑنا ہے، جو لا کو توڑنا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم اس لا اور اس قانون اور اس شریعت کو، میں کلام خدا کی بات کرتا ہوں،
جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جج ہے، ججوں کا جج، وہ جو عادل اور منصف ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ نے 99% اچھے کام کیے، اس لیے ایک غلط ہو گیا تو چلو معاف کرتا ہوں؟ ہاں، نہیں، خدا کی پاکیزگی کا معیار شریعت کے مطابق 100% ہونا چاہیے، اور اگر 1% بھی غلط ہے تو کئی دفعہ میں نے پہلے کہا چور کخ دا بھی ہوندا وے تے لکھ دا بھی ہوندا ہے، کہ نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے مطابق 99 تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، میں نے تو ویسے ایک مثال دی ہے، لیکن 100% اولاد آدم میں کوئی بھی ایسا نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا، جو اس شریعت پر پورا اترا ہو، کوئی ایک بھی نہیں۔ رومیو کے خط میں واضح طور پر آگے جا کر ہم دیکھیں گے بھی کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اور بارہا بار دیکھیں گے اس بات کو، اور دیکھ چکے بھی ہیں۔ اس لیے مقدس پولوس کہتے ہیں کہ یہ سپیڈ لیمٹس جو ہے نا، یہ اچھے ہیں تاکہ ہم اپنی لمٹ میں رہیں، لیکن جو ہی آپ نے سپیڈ لمٹ کراس کی، آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائیں اور آپ مجرم ہیں۔ شریعت ہمیں وہ علامات اور وہ سائنز بتاتی ہے کہ جو تو نے کیا وہ غلط کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ضمیر آج بھی زندہ ہے، جبکہ اکثریت کا ضمیر کب کا مر چکا ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ لیکن وہ جن کا ضمیر کسی حد تک آج زندہ ہے اور خدا کا روح ان میں کام کرتا ہے، خدا کا روح ان کے ضمیر کو جگاتا اور کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان حقائق اور ان صداقتوں کو کلام مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو شریعت اچھی ہے کیونکہ ہمیں گناہ کی تمیز بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے، لیکن شریعت ہمیں مکمل طور پر راست باز نہیں ٹھہرا سکتی۔ اس لیے خدا نے خود جسم اختیار کیا اور مسیح یسوع میں اس دنیا میں آ گیا تاکہ گناہگار انسان کے لیے وہ خود راہ ہموار کرے، اور جو کوئی اس راہ کو قبول کرے وہ ابدی حیات کا اپنی زندگی میں تجربہ حاصل کر سکے۔ ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہماری نیچر میں گناہ ہے، اور ہم بعض اوقات لیمٹس کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر لمٹ ہے، یہاں پر سپیڈ لمٹ ہے، یہاں پر سپیڈ کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی نوجوان اور کئی جو نوجوان نہیں بھی وہ کراس کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کراس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ ناتن نبی جب بزرگ داؤد کے پاس آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک تمثیل اس کے سامنے رکھی تھی، اور اس تمثیل میں یہ کہ ایک امیر آدمی کا بڑا ریوڑ تھا، اور بجائے اس کے کہ مہمانوں کی آمد پر وہ اپنے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ یا بکری لے کر ذبح کرتا، وہ کسی پڑوسی بیچارے غریب کی بھیڑ کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟
اور آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ نے کیا جواب دیا تھا، اور پھر نیتن نے کیا کہا تھا کہ صاحب وہ آپ ہی ہے۔ داؤد اس شریعت کو جانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں، اس شریعت سے واقف تھے، مجھ سے اور آپ سے کئی گنا ایمان میں وہ بہت آگے تھے۔ یہوہ خدا پر ان کی آس اور ان کا بھروسہ تھا مکمل طور پر، اور ایمان کی غیرت ان میں تھی اور وہ جاگی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چہل قدمی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نظر کہیں پڑ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا اور اس آزمائش کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں انڈے بچے دینے کے لیے موقع دینا، یہ غلط ہے۔ ہاں، اب جو کچھ داؤد کے ساتھ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ نہ صرف دیکھا بلکہ اچھی طرح دیکھا، اور پھر یوں گناہ بذریعہ آنکھوں کے دل میں داخل ہوا، اور شریعت کی حکم عدولی ہوئی، سپیڈ لیمٹ کراس ہو گئی، کیمرے میں آپ آ گئے، اور بعد میں جب خدا ان پر ظاہر کرتا ہے اپنے نبی کے ذریعہ سے، تو پھر آپ نے زبور 51 میں یہ کہا کہ میں گناہ میں ہوں اور گناہ میں پیدا ہوا، اور اے خدا تو میرے گناہ کو مجھے معاف فرما۔ اور خداوند نے داؤد کے گناہ کو معاف کیا۔ ایسی توبہ تھی، ایسا اقرار تھا، کاش کہ ہم اس اقرار کو آج اپنی زندگی پر اپلائی کرنے والے ہوں۔ لیکن اس کے بعد وہی داؤد، وہ وقت آیا کہ خدا نے کہا، او اپنے بندہ داؤد پر کتنا فخر تھا خدا کو، کہ کہا یہ میرے دل کے موافق ہے۔ او میرے عزیز بھائی اور بہن، نوجوان بیٹے اور بیٹی، ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں اور کتنی سپیڈ لیمٹس ہم نے کراس کی ہے۔ کبھی داؤد کی طرح صدق کے دل سے اس کی بارگاہوں میں بیٹھ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اندر ایک آواز آ رہی ہے پاک روح کے وسیلہ سے کہ میں خدا کے دل کے موافق ہوں، یا خدا کو یہ کہتے ہوئے ہم سن رہے ہیں کہ نوید تو میرے دل کے موافق ہے۔ اس بات پر آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مقدس پولوس کہتے ہیں، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔ کس نے؟ شریعت نے نہیں، گناہ نے۔ کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ایک لحاظ سے نینی کر رہا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جب شریعت آئی تو شریعت نے آ کر اس گناہ کو جگایا۔ وہ کیسے؟ ہم پر ظاہر ہوا، ارے یہ گناہ ہے، یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے وہ سویا ہوا تھا، مردہ تھا، لیکن اب شریعت نے لمیٹیشن میں انسان کو رکھا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا۔ لیکن
افسوس اس بات کا ہے کہ بعض اوقات میں اور آپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، ہم وہ کر بیٹھتے ہیں جو خدا کے حضور روا نہیں ہے۔ نہ آپ خدا ہیں، نہ میں خدا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ایسی کڑے فرشتے ہے گیا، نہیں نہیں، فرشتوں سے اپنے آپ کو ہم موازنہ ان سے نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتے سے بھی پاپ ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوا۔ موازنہ کرنا ہے تو مسیح خداوند سے اپنا کرے، اور اگر تجزیہ کرنا ہے تو خدا کی پاکیزگی کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں ہوں۔ کیا میرے بھائی اور بہن، آج خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کے ذریعہ آپ سے کوئی بات کہی ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے آج تائب دل ہونے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایس پاسے کٹی ہونے ایسی، لیکن کیا کوئی ایسی بات ہے جو خدا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ باز آ جا، یہ تیری روحانی صحت کا اٹھیا ناس کر دے گی۔ ہم کس سمت پر آہستہ آہستہ دبے پاؤں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کی بابت سوچیں۔ آئیے ہم خدا کے حضور دعا کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنے دشمن ابلیس کے برخلاف کھڑے ہو جائیں، اور مسیح خداوند کے اس عظیم کفارے پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اے قدوس آسمانی پتا، ہم ممنون ہیں آج آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے، جو واقعی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے خداوند، اس پیمانے کے لیے، اس ایکس رے کے لیے، اس آئینے کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور خداوند، جب بھی ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہم کھوٹے نکلتے ہیں۔ او خداوند، آج بھی ہمیں اپنا آپ نظر آ رہا ہے، ہمیں معاف کیجیے، یسوع کے نام سے ہمیں معاف کیجیے، اور خداوند فضل بخش دیجیے کہ ہم تائب دل ہو کر آپ کی طرف رجوع لائیں، اور ہماری ہر وہ خواہش جو جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، ابلیس کی طرف سے ہے، ہم اس کے برخلاف یسوع کے نام سے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہو سکے۔ خداوند، آج ہم میں سے وہ جو کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار ہے، خداوند آپ کا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق آپ کے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام سے آزاد ہو جا، او ہر طرح کی ٹیمپٹیشن اور آزمائش مسیح یسوع کے نام سے دور چلی جا، اور خداوند ممکن کیجئے کہ آپ کے لوگوں کو آپ کی طرف سے قلبی سکون اور اطمینان ملے، اور اس روحانی جنگ میں ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ مل سکے۔ ہر طرح کی بیماری کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ آج ان بدنوں سے جاتی رہے۔ ہر طرح کی فیملی کمپلیکیشنز کو مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ وہ دور ہو جائے، اور آپ کے لوگوں کے خاندانوں میں دعا اور حمد و ستائش کے مذبے پھر سے جلنے والے ہوں، اور آپ کے نام کی حمد و ثنا عبدالآباد ہوتی چلی جائے۔ اپنے خادم کی دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیح ابن مریم کے خوبصورت اور افضل ترین نام کے وسیلہ سے۔ آمین این آمین۔